والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آپ حضرات ختم بخاری شریف کی تقریب میں ہیں۔ بہت سے حضرات آج فضلاء کی فہرست میں آ جائیں گے، دستار بندی ہوگی۔ آپ حضرات نے حدیث پڑھی صحاح ستہ، اور اس سے پہلے مشکوٰۃ شریف۔ وہ اس وقت میں جو بہت بڑی خدمت ہے وہ مسلمانوں کو مسلمان رکھنا، اس کی کوشش، اور جو گمراہ طبقات ہیں ان سے بچانا۔ گمراہ طبقات میں قادیانی ہیں جو ایک غیر مسلم طبقہ ہے، پرویزی ہیں وہ بھی غیر مسلم طبقہ ہے، اور کفر کے درمیان اگر موازنہ کیا جائے تو پرویزیت زیادہ بڑا کفر ہے۔ قادیانیت بھی کفر ہے، لیکن پرویزیت ایک آزادی کا نام ہے جس میں کوئی ضابطہ نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی قانون نہیں، اس کا قانون ہی مرضی ہے۔ اس کے بعد پھر اور بھی بہت سے فتنے، کیونکہ این جی اوز نے بے پناہ روپیہ تقسیم کیا اس چیز پر کہ مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں شبہ میں ڈال دو، کیسا دین ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کن کن واسطوں سے آیا۔ اور جو مشکل بحثیں ہیں جن کو سمجھنا ایک کام ہے، ایک علمی کام ہے، ان کو پبلک میں لا کے انہوں نے الجھا دیا پبلک کو۔ اب آپ کے بس میں نہیں بہت جگہوں پر کہ آپ ان کو سمجھا لیں، تو یہ این جی اوز کے کام ہیں۔ انہیں کی تحریک میں بہت سی تحریکات ایسی ہیں جو قرآن پاک کے نام پر ہیں، بہت سی تحریکات ہیں جو عدم تقلید کے نام پر ہیں، مرضی، جیسے غامدی صاحب کی تحریک، اس میں کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اصول نہیں، وہ حدیث کو مانتے بھی ہیں، وہ حدیث کے منکر بھی ہیں، وہ بڑے بڑے جلیل القدر محدثین کا مذاق بھی کر رہے ہیں، تو اس کے بنیادی مرضی ہے۔ تو ان سب کو پڑھنا، ان کا مطالعہ کرنا، اور اس سے پہلے اپنا مطالعہ صحیح کرنا، کیونکہ جب آپ کا مطالعہ نہیں پھر آپ بات نہیں کر سکتے۔ اگر مطالعہ نہیں ہے تو آپ پرویزیوں سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے، وہ اتنی شیطان قوتیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے اس بنیاد کو سمجھنا کہ غیر مسلم قوتیں آپ کے مذہب میں مسلمانوں کے مذہب میں، اسلام میں
شک میں ڈال رہی ہیں، اور یہ ان کا مشن ہے۔ اب اس میں اپنے مذہب کو سمجھنا، احادیث کو سمجھنا، احادیث کی سندات کو، اسانید کو سمجھنا، اور پہلے لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی محدث بننا چاہتا ہے، حدیث پڑھانا چاہتا ہے، اور حدیث پڑھانے میں مشکات پڑھانا بھی شامل ہے، تو اس کا مطالعہ صحاح ستہ پر ہونا چاہیے، اور اس کا مطالعہ مسند احمد پہ ہونا چاہیے، اور اس کا مطالعہ ان محدثین کی کتابوں پر ہونا چاہیے جنہوں نے بعد میں کوششیں کیں اور احادیث کو مختلف ضابطوں کے تحت، موضوعات کے تحت جمع کیا۔ تو بغیر مطالعے کے جب عالم بنیں گے پھر بیکار ہے کام، اور مطالعہ کسی وقت بھی شروع کر سکتا ہے آدمی۔ میں نے قاری شریف احمد صاحب مرحوم سے یہ بات سنی، انہوں نے بتلایا کہ جو علامہ عثمانی، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم لکھی، اس فتح الملہم لکھنے کا باعث کیا بنا؟ اس کا باعث بنا کہ وہ مسلم شریف میں فیل ہو گئے، تو بڑی غیرت کا مسئلہ بن گیا ان کے لیے۔ انہوں نے اگلے سال دوبارہ مسلم پڑھی، اور اس میں جو انہوں نے محنت کی، تو ان کی محنت، اس وقت کی محنت، وہ مسلم شریف کی شرح بن گئی فتح الملہم، اور وہ شرح منفرد شرح ہے۔ عرب حضرات جن ہندوستان کے اہل علم کا تذکرہ کرتے ہیں، ان میں فتح الملہم اور علامہ عثمانی کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں۔ تو ایک طرح سمجھیں کہ دورے کے بعد انہوں نے محنت کی، تو محنت کا کوئی وقت نہیں، جب بھی آدمی ارادہ کر لے اور محنت شروع کر دے، جب ارادہ کرے مطالعہ شروع کر دے، جب ارادہ کرے نیکی اختیار کر لے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ حضرات نے جو تعلیم حاصل کی، اللہ تعالی اس میں برکت بخشیں، اس میں اپنی قبولیت نصیب فرمائیں، اور ہم سب سے اللہ تعالی اپنے دین کی خدمت لیں، آمین۔ اب حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم وہ بخاری شریف کا ختم آخری حدیث پڑھائیں گے آپ حضرات کو، اور اس کے بعد کچھ خطاب فرمائیں گے، اور ان سے فرمائش کی تھی کہ روایتی خطاب سے ہٹ کر آج حجیت حدیث پر خطاب فرمائیں۔ ممکن ہے کہ وہ اس موضوع پر بھی خطاب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔